یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو، کریں گے تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور یہ جو قصے وغیرہ کے تعلق سے پوچھا آپ نے کہ بڑے گھر کے اندر بڑی بوڑھی سلاتے وقت بچوں کو کچھ ایسی من گھڑت کہانیاں وغیرہ سناتی ہیں کہ جو ہوتی تو جھوٹی ہیں، تو کیا اس طرح سے جھوٹ بولنے پر بھی گناہ ملے گا؟ اور بچوں کو اس قسم کے جیسے باہر نکلو گے تو بورے میں بابا پکڑ کے لے جائیں گے، گھر سے باہر جاؤ گے تو یہ پکڑ کے لے جائیں گے، اور اسی طرح چاند کے بارے میں اس طریقے سے کچھ ایسے من گھڑت بچوں کو سلانے کے لیے بہلانے کے لیے کہانیاں بنائی جاتی ہیں، تو اس کی سنانے پر کیا جھوٹ کا الزام لگے گا یا نہیں؟ تو اصل میں اس قسم کی باتیں یعنی ایسے قصے کہانیاں جو عجیب و غریب قصے کہانیاں آپ ان کو کہہ لیں کہ جن کا جھوٹا ہونا یقینی نہ ہو، اس کو سنانا جائز ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہ جس کا جھوٹا ہونا یقینی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا واقعہ کسی نے بیان کیا کہ جو اصل میں لگتا تو نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے، تو اس قسم کی بات پر بھی اعتبار جو ہے نا کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے کوئی خلاف معاملہ موجود نہ ہو سنانے والے کے۔ تو ایسا قصہ کہانی کہ جس کا جھوٹا ہونا یقینی نہ ہو، اور پھر وہ قصہ کہانی کے جس کا جھوٹا ہونا ہی یقینی ہو، اس کے سنانے کی بھی اجازت ہوتی ہے، جبکہ اس سے مقصود کوئی عبرت لینا ہو یا کوئی اور میسج دینا ہو یا اور کوئی پیغام اس کے ذریعے کوئی نصیحت دینا ہو لوگوں کو، تو اس قسم کی قصے کہانی یا باتیں بنانا جو کہ واقعی میں جس کا جھوٹ ہونا یقینی ہو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو اس قسم سے جو ہے نا جائز ہے۔ ٹھیک ویسے ہی کہ جیسے پرانی کتابوں میں بزرگان دین کی اس قسم کے واقعے یا چھوٹی چھوٹی قصے کہانیاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے عبرت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ جیسے جانوروں کی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ پیڑ نے چڑیا سے یہ کہا، چڑیا نے پیڑ سے یہ کہا، یا پتھر نے پہاڑ سے یہ کہا، تو اس میں کیا ایک حکمت کی وہ ایک درس دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی بھی چیز کے آسان سمجھانے کے لیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پڑھنے والے کو تو لگ ہی رہا ہوتا ہے کہ پتھر پیڑ وغیرہ تو بولتے نہیں ہیں، لیکن ان کی باتیں نقل کی جاتی ہیں کہ پیڑ نے ایسا کہا تو اس کے جواب میں چڑیا نے یہ کہا، ہاتھی نے ایسا بولا تو مینڈک نے ایسا بولا۔ تو یہ باتیں جو ہے اصل میں فرضی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ اس سے اصل مقصد دھوکہ دینا نہیں ہوتا، اصل مقصد لوگوں کو جو ہے نا حکمت کی بات پہنچانا ہوتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، وہ اس کہانی کے ذریعے سے بعض چیزیں جو ہے نا وہ ان کے دماغ میں بیٹھ جائیں۔ تو ٹھیک ویسے ہی جو گھر میں بچوں کو کوئی کہانی وغیرہ سنائی جاتی ہے تو اس کا اصل مقصد بھی یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو کوئی دھوکہ دینا مقصود ہو، ان کا اصل مقصد ان کو نقصان سے بچانا ہوتا ہے۔ کہ اگر بچے سے کہا جائے گا کہ گھر سے باہر نہیں نکلے، کوئی پکڑ کے لے جانے والے گھومتے ہیں، پکڑ کے لے جائیں گے، تو موجودہ دور میں تو بات بھی صحیح ہے کہ ایسے لوگ گھومتے ہیں کہ جو واقعی لے جائیں گے، لیکن یہاں اصل بچے کو باہر نکلنے سے روکنا ہے کہ باہر اکیلا اس کا نکل کے جانا یا اس کا ایک دو بار نکل جانا اور اس کو نہ روکنا، اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ اب بہت بچے ایسے ہوتے ہیں کہ گیٹ کھلے ہوتے ہیں تو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اور دروازے کراس کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا باہر سڑک پر نکلنے پہ کسی چیز کا ڈر کا کوئی اندیشہ خوف نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے اس قسم کی باتیں بتائی جاتی ہیں، کہانی بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ کہانیاں بتانے میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، حالانکہ بچے بڑے ہو کے سمجھدار ہوتے ہیں تو ان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کے فائدے کا سودا تھا، ان کو نقصان سے جو ہے وہ بچانے کے لیے تھا۔ تو اس طریقے کی قصے کہانیاں کہ جانور کی زبانی یا پتھروں کی زبانی، پیڑ پودوں کی زبانی بیان کی جاتی ہے، تو اس کا جو ہے نا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل اس سے کوئی میسیج دینا، پیغام دینا خاص مقصد ہوتا ہے۔ اس طریقے کی فرضی کہانیاں بنا کر تو اس کی اجازت ہے۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر کرنے والے حضرات بھی اس قسم کی باتیں جو ہے نا بیان کرتے ہیں لوگوں کو کوئی پیغام یا میسیج دینے کے لیے، تو اس کو دیا جا سکتا ہے، نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، تو اس پہ کوئی جھوٹ کا اطلاق بھی نہیں ہوگا اور جھوٹ کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،